جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السواک الفصل الاول۔ یوں کہیں مسواک کے درمیان میں 70 فائدے، علماء یوں کہیں مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے۔ ایک اس میں سے ادنا کہو، بعضوں نے ادنا لکھا بعضوں نے اعلیٰ لکھا، میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں۔ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد آ گیا، یاد رکھیے۔ اور اس کے بالمقابل افیم میں 70 نقصان ہے۔ ایک یہ کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد نہیں آتا۔ چل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بتعقید العشاء وبالسواک عند كل صلاة متفق علیہ۔ امرتم کا مطلب یہ ہے، امرتم کا مطلب یہ کہ امر ہے، دونوں چیزوں میں ترغیب ہے۔ امرتم کا مطلب کہ واجب کر دیتا میں، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنی واجب، اور عشاء کی نماز 3 رات تک پڑھنی واجب۔ تو مانے عشاء کی نماز ہے جلدی ہو جائے، ان کے عشاء کی نماز سے جلدی ہو جائے، اور عشاء کے بعد سب کو یوں خیال ہو جائے کہ اب تو رات ہو گئی۔ وعن شریح بن هانئ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم۔ ہاں، جب مکان تشریف جاتے تب بھی مسواک فرمایا کرتے تھے حضور، اور حضور کے مسواک کا زیادہ اہتمام مسواک سے بھی تھا کہ فرشتے حل ہوتا ہوں جان دے، اور میں مسواک نہ کرنے سے دانتوں کی بو آ جایا کرے، اس بات سے حضور کو بہت اہتمام تھا، اسی بات سے کوئی بو داتی نوٹ نہیں فرمانا تھا۔ وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه۔ کیونکہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پھر مسواک بہت زور سے کیا کرتے تھے، رگڑا کرتے تھے خوب، اور اس کی وجہ ہے کہ مسواک سے نیند اڑے۔ یہ بھی فوائد میں مسواک سے نیند اڑے۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية۔ فطرت سے مراد یا تو ہے سنن انبیاء، بغیر سے سنن انبیاء مطلب دیا، اس کا مطلب ہے سارے نبیوں کے یہاں یہ چیزیں شائع رہی، سمجھے؟ اور یہ مراد ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس جو قرآن پاک کے درمیان میں ہے، یعنی جو ہے مسئلہ خوبیوں کی چیز ہے، چاہے انبیاء کے ہو چاہے نہ ہو۔ قص الشارب وإعفاء اللحية، بس مونچھوں کا تو کاٹنا اور داڑھی کا بڑھانا۔ والسواك واستقاق الماء واستنشاق الماء، والسواك واستنشاق الماء۔ استنشاق الماء ہے کہ ناک صاف کرنے کے بعد سے ناک میں پانی ڈال کر پھر اس کو صاف کرنا تاکہ ناک کا درد جل جائے۔ وقص الأظفار، اور ناخنوں کو کاٹنا۔ وغسل البراجم، اور جوڑوں کا دھونا، غسل کے درمیان میں وضو کے درمیان میں یہ جوڑ جو ہے ان پر پانی پہنچتا نہیں، یہ جوڑ ہے یہ جوڑ ہے۔ ونتف الإبط، اور وہ بغل کے بالوں کا نوچنا۔ سن، بغل کے بال جو ہے جی اگر اس کو اس طرح سے منڈا جائے تو یہ ذرا مضر ہو، مگر چونکہ سہولت اس میں لوگ اسی کے عادی ہو گئے، اور اگر ان کو جو ہے آہستہ آہستہ نوچتا جائے، جیسے جو ہے 9 منوں کو داڑھی نوچنے کی عادت ہو تو اس سے ایک جڑ سے نکل آ گئے، پسینہ زیادہ نہیں آتا، ایک بال سخت نہیں ہوتے، اور اس طرح سے بال سخت ہو جاتا۔ وحلق العانة، اور زیر ناک بال، کنگا کے اوپر جو بال ہو ان کا مونڈنا۔ وانتقاص الماء یعنی الاستنجاء، بس انتقاص الماء، پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ انتقاص الماء تو یہ ہے پانی کو کم کرنا،
جو کہیں پانی سے ساتھ ساتھ اگر استنجا کیا جائے گا خاص طور سے ٹھنڈے سے سمجھے تو پیشاب کم آئے ایسے پیشاب کم آئے اگر اگر ٹھنڈے پانی سے کیا گئے نہیں. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه مسلم. بس راوی کہیں گے جیسی چیز میں بھول گیا جہاں تک میرا خیال ہے کلی کرنا ہوگا. وفي رواية الختان بدل إعفاء اللحية. لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتب الحديث. یہ حمیدی وہی ہے نا جمع والا صحیح مسابین پہ لکھا ہے. وفي رواية الختان ایک روایت میں ختان آیا ہے اعفاء اللحیہ کی جگہ یعنی اس میں اعفاء اللحیہ کی جگہ نہیں بلکہ ان 10 چیزوں میں ختان کو ختم کرنے کو ذکر کیا گیا. ختم نہیں جانتا میرے اور بچپن کے جب نام ہے سپالی کے اوپر ہو پیشاب اسے ختم کرنے گئے وہ بھی گئی نہیں. جی لما جد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي. یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مصابین کی ذکر کی ہے اور فصل ابن میں ذکر کیا مگر مجھے جو ہے صحیحین میں ملی نہیں. ولكن ذكرها صاحب الجامع وكذا الخطابي في معالم السنن عن ابي داود برواية عمار بن ياسر. بس ابو داؤد کی مشہور روایت ابو داؤد میں ہے تو کہ جامع رسول عالم بھی اس کو میں ہے ابو داؤد کی منصر منصور کیا مصابین نے پہلے بھی لکھ دیا اور جب پہلے بھی لکھا تو اس کو چاہیے تھا کہ بخاری مسلم ہونا چاہیے نہ تو مجھے بخاری مسلم ملی اور جمع بین صحیحین حمیدی میں ملی. الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. یہ کہتے ہیں وہ سواک جو ہے منہ کو صاف کرے اور اللہ کی رضا کا سبب ہے. رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنسائي وروى البخاري في صحيحه بلا إسناد. وعن أبي أيوب بلا اسناد کا مطلب ہے کہ بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا تعلیق کی جگہ سندی ذکر کی سندی ذکر کی. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين الحياء ويروي الختان ويروى الختان والتعطر والسواك. بس یہ جو ہے اور روایت ہے جو کہ سارے انبیاء کی سنتوں میں ایک تو حیا ہے اور ایک جو خوشبو لگانا اور ایک مسواک کرنا. الحیاء صحیح آگے ہے چوتھی ہے آگے ہے الحیاء ویروى الختان والتعطر والسواک والنکاح. بس یعنی اس میں جو اختلاف ہو گیا تو بعض روایتوں کے درمیان میں سواک ہے اور بعض میں ختان ہے. اچھا یہ تو اور باقی 3 آگے آ گئی خوشبو لگانا اور نکاح کرنا. رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ. رواه أحمد وابو معمولی تھا کہ دن میں سوتے یا رات کو اٹھنے کے بعد پہلے مسواک کر کے پھر وضو کیا کرتے تھے اس واسطے کہ سونے سے جب منہ میں تغیر آ جائے صبح جو اٹھ کے جگہ نا منہ میں کچھ نان سے آئی ہو تو کہتے مسواک کو دور چلی. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فاستاك. جی یہ کہتے حضور مسواک کیا کرتے تھے اور مسواک کرنے کے بعد پھر وہ مجھے دے دیا کرتے تھے تاکہ میں دھو کے رکھوں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دہن مبارک کی تبرک کے طور پر پہلے خود کرتی پھر دھو لیتی. ثم اغسله وادفعه الیہ. میں مسواک کرتی پھر اسے دھو لیتی اور پھر حضور کے پاس رکھ دیتی دوسرے وقت کے پاس. رواہ ابو داؤد. فصل باب آ گیا فصل باب بھی آ گیا باب چھوٹا ہی ہے. الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا 2 آدمی آئے اور مجھے کہا کہ قبل بڑے کو دیجیے. مطلب یہ کہ مسواک جو ہے کیونکہ گندگی کو ظاہر کرے نا تو اس بات کو گندگی کی چیز سمجھی جا
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑی اعزاز کی چیز ہے، اکرام کی چیز ہے، بڑے کی نظر کیجیے، چھوٹے کی نہیں. بڑے کی کیا مطلب؟ کوئی عمر میں بڑا تھا، دو آدمی تھے، بڑا تھا کہ چھوٹا تھا. سواک فجانی رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک الاصغر منهما فقیل لی کبھی میں نے چھوٹے کو دی، یوں سمجھ کے کہ بھائی یہ تو جو ہے گندگی ظاہر کرنے کی چیز ہے، بڑے آدمی کو کیا دوں. مجھ سے کہا کہ نہیں، اعزاز کی چیز ہے، بڑے کو دے. فدفعته الى الاكبر منهما متفق عليه. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط الا امرني بالسواك. حضرت جبرائیل جب بھی آئے مجھے مسواک کی تاکید کی. لقد خشيت ان احفي مقدما فيا. یوں کہیں اتنی تاکید کی، اتنی کاغذی کہ مجھے ڈر ہوا کہ منہ کو رگڑتے کہ میرا اگلا حصہ چھن نہ جا گئی. ہر وقت جب رگڑوں جاؤں. رواه احمد وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. میں نے بہت دفعہ تاکید کی، تمہیں بھول نہ جائیو، اس کا اہتمام رکھیو. مسواک کے بارے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں میں. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر فاوحى اليه في فضل السواك یہ انکبر، یہ وہ روایت وہی ہے خواب والی. ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، اور خواب کو انبیاء کی خواب بھی چونکہ وہی ہو ہے، اس بات سے وہی سے اس کو تعبیر کیا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا قصہ. فاوحي اليه في فضل السواك ان كبر اعطى السواك اكبرهما. رواه ابو داود. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة التي يستاك لا يستاك لها 70 ضعفا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. جس نماز میں مسواک کر کے نماز پڑھی جاوے اس کا ثواب 70 گنے زیادہ ہے. اب نفیس آ گیا. وعن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بس جو کہتے ہیں مجھے مشقت کر رہا ہے لوگوں پر ہر وقت مسواک کرنے میں، ورنہ میں ہر نماز کے وقت مسواک کو واجب کر دیتا ہوں. ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. بس یہ وہی ہے حدیث پہلے گزری، الفاظ میں فرق ہے. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلاة في المسجد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم. جو کہتے ہیں حضرت زید بن خالد سے حضور کے سامنے اس ارشاد کی تعمیل میں سو گئے مسواک کو یہاں، جیسے پہلے زمانے میں کاتب جو ہوا کرتے تھے وہ ان کا قلم یہاں رکھا کرتے، کچہریوں میں بھی وہ منشی جو ہے وہ یہاں رکھا کرتے قلم. تو یہ کہتے ہیں حضرت زید بن خالد تاکہ ڈھونڈنا نہ پڑے، ہر وقت یہاں رہے، اس کو جب میں اپنی یہاں رکھا کرتے، جب نماز پڑھتے جب وضو کرتے مسواک کر لیا کرتے. موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. رواه الترمذي وأبو داود. إلا أنه لم يذكر ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. دو مضمون تھے نا، ایک مسواک کا اور ایک نماز کی شاگرد ہے، ایک ثلث پڑھنے کا. تو یہ دوسری روایت میں جو ہے ایک مضمون ہے مسواک کا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سنن الوضوء. الفصل الاول. وضو کی سنتوں کا مطلب ہے وضو میں کیا کیا چیزیں سنت. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. جب سو کے اٹھے آدمی تو پہلے کسی برتن سے یا کسی چیز سے ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو پاک کر لے، اور اس کے بعد جو ہے پانی میں ڈالے. اس بات ہے کہ معلوم نہیں کہ رات کو سوتا تھا کہاں کہاں گزرا، اور ہم میں لنگی کا دستور
عرب میں لنگی کے دستور تب پاجامے کا تھا. تو لنگی کے درمیان میں جب کھجلی وغیرہ پڑا ہو تو جنہیں کہاں کہاں کھجلے آدمی. متفق علیہ. یہ تو جمہور کے نزدیک اور یہ ہے اس واقعہ تو ان کے نزدیک جو ہے ناپاکی سے مزید کی ہو یا پیشاب کی ہو یا کسی کی ہو پانی ناپاک ہو جا کر تھوڑا ہو. کیا جی؟ ہاں جی ابھی میں نے پانی پیا تھا کجیا کر کے تھوڑی دیر میں سمجھ گیا. مگر مالکیہ کے نزدیک ناپاک نہیں ہوتا سمجھے. تاوقت کے نجاست کا کوئی اثر اس میں نہ ہو. اس لیے سب علماء کے نزدیک 3 اماموں کے نزدیک تو یہ مسئلہ جو ہے یہ طہارت کے باب سے ہے اور احتیاط طہارت میں ہے نہیں کہ اگر ہاتھ باہر لگ گیا ہوگا اور ہاتھ لگانے سے چاہے مزید لگا اور وہ پانی میں ہاتھ لگ جائے بلکہ یہ کہ بغلوں کو کھجالے یہ بھی تو گندگی ہے. ناک میں انگلی ڈال دے اور کہیں جو ہے کھجالے تو اس وجہ سے ممانعت ہے. سمجھے ہو گیا جو قول ہو گیا. ایک مالکیہ کا ان کے نزدیک جو ہے یہ ہاتھ کا دھونا باب النظافت ہے اور ایک جو ہے بقیہ 3 اماموں کا تو ان کے نزدیک جو ہے یہ ہے احتمال. نسائی کی سب سے پہلی روایت کی ہے نسائی نام سنا جی گا. میرے حضرت قدرت سے روح نے جب یہاں آ کر صاحب جو غنی صاحب نبر اللہ عمر قدر سے قواعد حدیث سنا کر اجازت دی حدیث کی تو انہوں نے سب حدیثوں کا حدیث سن کر یہی دستور علماء کا کہ بغیر حدیث سنے اجازت ایسی ہو نہ کچھ ایک حدیث سب کو سنا کر جب اجازت دیا تھا. تو چونکہ یہ نسائی پہلی حدیث تھی اس بات میں میرے حضرت نے اپنے حضرت رخسار صاحب غنی پر اعتراض کیا اور یہ اعتراض کیا کہ ہاتھ کا مسئلہ تو بہت دور کا ہے جنہیں وہ وہاں لگے نہ لگے ہے جی شرمگاہ اٹھ کے سونے کے بعد پاجامے کی میانی اور لنگی کا وہ حصہ جو وہاں رہے اس کا سمجھا. حضرت صاحب نے اس کا جواب یہ محمد فرمایا تھا کہ ہاتھ کی نجاست متعدد ہے. سمجھا پاجامے کی لنگی کی لازمی ہے متعدد نہیں. یعنی اگر اس کو کچھ لگ بھی رہا ہوگا تو وہ اسی اس کی تک رہے گا لیکن ہاتھ کو اگر لگ گیا ہوگا اور وہ ہاتھ پانی میں ڈال دیا جائے گا اور پانی اس وجہ سے ناپاک ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے جتنے آزاد ہوگا گا سارے ناپاک ہو جائیں گے اور اس پانی سے کوئی اور وضو کرے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو چونکہ اس میں مقصدہ زیادہ عام تھا پانی میں سمجھ آ رہی بات جی کیونکہ مقصدہ اس میں زیادہ عام تھا اس واسطے سے جو ہے اس میں تو احتیاط برتی گئی. اس بات کی جو محض احتیاط ہے کیا خبر لگا ہاتھ یا نہیں اور جس وقت میں ہاتھ لگا تو اس میں مزید آ رہی تھی یا نہیں لیکن پاجامے کے درمیان میں کیونکہ مقصد عام نہیں اگر وہ لگ بھی گئی ہوگی تو اس کی اپنی نماز جا گئی اکیلے ہی. اور اگر کسی وقت معلوم ہو گیا کہ جو ہے کہ بھئی کچھ دبا نہیں ہے مزید کا تھا کہیں تو پاجامے کو پاس کر لے گا اپنی دور کر نماز اعادہ کر دے گا. لیکن اگر یہ پانی کے درمیان میں معلوم ہوا اور اس صورت کے درمیان میں جو ہے جتوں کا وضو ہوگا اس پانی سے اور جتنی چھینٹیں پڑیں گی اس کی دوسرے کپڑوں کا وہ سب میں پاک ہو جائیں گے. اس بات سے اس میں احتیاط کی زیادہ رعایت کی گئی اس میں نہیں. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. وہ کہیں کہ جب یہ تو ہاتھ کا تھا اور دوسرا ناک کا ہے کہ جب وضو کیا گیا اس کو تو ناک کے جو ہے چیزیں صاف کیا کرے. اس بات ہے کہ وہ شیطان جو ہے
وہ کم وقت بہت ہی دق کرے آدمی، ہر وقت مسدت ہی رہے تو رات بھر وہ یہاں یوں بیٹھا رہے نا، سمجھ گئے؟ اور جب سانس لے ہے تو وہ اس کے اندر سے اس کو جو ہے کچھ خیالات ڈالوں جائے کہ برے خواب جاویں شیطان کے ساتھ جاویں، تو اس بات سے صبح کو جب اس کا سرایا ہوا ناک میں تو خوب رغبت سے دھو، اچھی سے دھو لیا ناک کو. وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بوضوء. حضرت عبداللہ بن زید سے کسی نے کہا کہ ہمیں جو ہے حضور نے جس طرح وضو کیا کرتے تھے اسے کر کے دکھلاؤ. یہ صحابہ کرام اور تابعین حضرات کا خاص چیز تھی کہ وہ چونکہ حضور کے عاشق تھے، سنتوں کے جو ہے دلدادہ تھے، لہٰذا وہ صحابہ سے ہر بات کو کن کر کے پوچھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ حضور نے کس طرح وضو کی، ساری اول سے لاکھ تھا. چلو تو انہوں نے ایک پیالہ منگایا پانی کا. فدعا بوضوء فافرق على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضى فاستنثر ثلاثا. بس اس کے بعد جو ہے وہ بڑا سے پیالہ منگوایا، اس میں سے پانی ڈال میں ڈالا، پھر جو ہے 2 دفعہ کلی کی اور پھر 2 دفعہ ناک میں پانی دیا. اور یہ مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ جو ہے واجب نہیں ہے نا، پہلے سلاسن اور کثرت صحابہ کی بات ہے، لیکن سلاسن واجب نہیں ہے. اگر 2 دفعہ کر لے یہ 1 دفعہ پہ کر لے بشرطے کی سیاب ہو جائے تو وضو ہو جایا کرے. اسی واسطے جو ہے 3 دفعہ جو ہے وہ اس واسطے ہے کہ تاکہ سیاب پیدا ہو جائے اور کہیں جو ہے کچھ 1 دفعہ میں کچھ چھوٹ جائے تو دوسری دفعہ میں ہو جائے. ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين. اس حدیث سے ساری حدیث ہیں 17 صحابہ سے نقل ابو داؤد میں حضور کی کیفیت وضو کی. ہر حدیث میں کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے. تو ان حدیث ان کے عبداللہ میں زید کی حدیث میں جہاں وضو کا طریقہ معلوم ہوا، ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا، وہ یہ کہ اگر بعض اعضاء کو 3 دفعہ بھی دھوئے اور بعضوں کو 2 دفعہ دھوئے تو کچھ مذائقہ نہیں، وضو ہو جا. جی. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. اور تو سنیے، جب پھر مسح کر کے دکھلایا تو اقبلا و ادبرا. اقبلا کے معنی آگے کو آنے کے، ادبرا کے معنی پیچھے کو جانے کے. سمجھ گئے؟ اس وجہ سے اس سے بات معلوم ہوتی تھی کہ مسح جو کیا حضور نے پیچھے سے شروع کر کے آگے کو لائے، پھر آگے سے شروع کر کے اخیر کو لے گئے. مگر یہ مشہور سنت کے خلاف ہے. سنت یہ یہاں سے شروع کرے اخیر تک لے جاوے پھر واپس آوے. اس واسطے بدا بے مقدمی راسی سے اس کو واضح کر دیا کہ اقبالہ کے معنی ہے احتمال ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ اب پیچھے سے آگے کو لائے. جی. ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. بس جو ہے وہاں سے یہاں سے شروع کیا پہچانی سے سن دیکھ یوں شروع کیا اور پھر گدی تک لے گئے اور پھر وہاں سے ہٹا کے یہاں تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا. یہ دوبارہ اسی کی تشریح میں نے کہا نا اکبر ادبر کے زیادہ معنی تو یہ تھے کہ آگے کو لاوے اور اسے اعتماد ہوتا تھا اس آگے پیچھے سے شروع کرے اور پیچھے سے شروع کر کے آگے کو لاوے اور آگے تو پھر پیچھے کو لے جاوے. اس کو واضح کر دیا. ثم غسل رجليه رواه مالك والنسائي ولأبي داود نحوه ذكره صاحب الجامع. وفي المتفق عليه قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ اوپر یہ تو موت امام مالک ہیں، نسائی کے اور شیخین کے الفاظ یہ ہیں جو آگے آ رہے ہیں. اچھا. قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ لنا وضو کر کے دکھلاؤ ہمیں. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده فاستخرجها
فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا. پہلی روایت میں تو یہ تھا کہ برتن میں ہاتھ ڈالے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ پہلے برتن میں سے دونوں ہاتھوں کو پانی ڈال کے ان کو پاک کر لیا. وہی جو ہے پہلے آیا تھا کہ جب آدمی جاگے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھو لیا کہ لائے جی آئینہ بات دیجیے. ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مما کہ جو ہے وضو کیا، مضمضہ کیا اور ناک میں پانی کیا 3 پانیوں سے. سمجھے؟ آگے روایت میں آئے گا کہ آدمی ایک ہی پانی سے کر دیا وضو، یہ سب سنت ہے. اور سب کے نزدیک سنت یہی ہے کہ 3 پانیوں سے کرنا چاہیے. نہانے کے لیے الگ الگ 3 پانی لے، 3 پانی سے کلی کرے، 3 سے نہا لو. جہاں وہ روایت آ گئی اس کا مطلب بتاؤں گا. وفي أخرى فمضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا. وفي رواية للبخاري دوسری روایت میں ہے کہ میں مضمضہ کیا اور استنشاق کیا ایک ہی ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے. ایک ہاتھ والی ہاتھ والی میں روایت میں کوئی اشکال نہیں. اور اس بات سے اشکالنے کی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ دانے پانی سے کلی کی اور دانے پانی سے ناک میں پانی دیا، یعنی 2 دفعہ 3 دفعہ یعنی پانی دوسرا لیا. الگ جگہ جو پہلی روایت جو موقع ہو گیا من کفتن واحدین میں، تو اس کی گنجائش ہے. تو اس میں بھی تو اشکال ہے کہ 3 دفعہ پانی لیا اور ہر ایک کو 3 دفعہ کیا ہو. 3 دفعہ پانی لیا احتمال ہو سکتا ہے، اس میں بھی احتمال ہو سکتا ہے. کیا اس میں بھی ہو سکتا ہے احتمال، مگر وہ تو ظاہر ہے نا کہ ظاہر ہے کہ 3 دفعہ پانی لیا، 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ظاہر اس میں یہ الگ الگ کیا. اور اس میں تو من کفتن واحدین کا لفظ ہو گیا، اس بات سے اس میں زیادہ وہ اشکال ہو گیا. مگر اس روایت کی بنا پر اس کا یہ مطلب زیادہ واضح ہے. آگے آئے گا اس میں اشکال آئے گا. وفي رواية للبخاري فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي أخرى له فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. بس اس میں آئے گا اشکال. ایک ہی کتے ہے کہ اس کے پلے سے 3 دفعہ کلی کیا اور 3 دفعہ جو ہے میں انداز میں پانی بھی دے دیا. جمہور کے نزدیک تو کسی وقت میں حضور نے بیان جواز پاک کی جس سے جائزہ تک کر کے دکھلا دیا، سمجھ گئے. مگر امام شافعی صاحب کے یہاں اس میں جو ہے 5 قول غرفت واحدین. ایک تو یوں کہتے ہیں کہ کلی پانی دے دے اور 3 دفعہ اس کو جو ہے اور پھر 3 دفعہ یوں کرے اسی ایک چولہے سے تھوڑا لے رہا پانی کلی کر دیا 3 دفعہ اور پھر جو بچا اس کو 3 دفعہ کر کے ناک کر لے. ایک یہ ہے کہ ایک جگہ پانی لے کر اور کلی کرے اور پھر بچے بچے ناک میں پانی دے، پھر بچے بچے کلی کرے پھر ناک میں پانی دے، تو وہ الگ الگ ہو گئے سب. چل مگر چونکہ روایات میں سلاسن کا لفظ ہے پہلے آ چکا، لہذا امام ترمذی نے امام شافعی کا مطلب یہی لکھا کہ ان کے نزدیک بھی وہی ہے جو جمہور کے نزدیک. چل وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لم يزد على هذا. رواه البخاري. بس حضور نے بیان جواز تو آتے کہ اگر ایک دفعہ کوئی وضو کر لے تبھی کافی ہے نا. میں نے کہا 3 دفعہ سنت ہے، اگر اسی آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہو تبھی کافی. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. رواه البخاري.
وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ توضأ مقاعد جگہ کا نام ہے. اچھا. فقال الا مسجد نبی میں کوئی جگہ تھی بیٹھنے کی, اس میں بیٹھ کے وضو کیا اور جو ہے لوگوں کے سامنے کیا, کہا کہ حضور نے ایسے کیا. فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, او میں تمہیں حضور کی وضو کر کے دکھاؤں. الا اریکم کا نہ دکھاؤں, صحابہ کے دیندار تابعین میں صحابہ دیندار تھے, ان کو ضرور دکھلاؤ. فتوضأ ثلاثا رواہ مسلم. چل یہ اصل یہی ہے, ہر چیز کو تین تین دفعہ ہونا, اور جہاں اس کے خلاف دو دفعہ آیا ایک دفعہ آیا وہ بیان جواز پر عمل کرتے ہیں. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا. ہم مکہ سے مدینہ آ رہے تھے, نماز کو دیر ہوئی تھی, ایک لوگ قوم آگے بڑھ گئی اور جلدی جلدی وضو کر کے انہوں نے تیاری کر لی پہلے, اور انہوں نے جو ہے ایسی جلدی کی کہ ایڑیاں رہ گئی, پانی نہیں پہنچا. تو حضور نے بڑے زور سے اعلان فرمایا ویل للعقاب من النار, ویل یہ ایڑیوں کو ہلاکت ہے آگ سے, یعنی جہنم کی آگ لگے گی اس جگہ کو, اس لیے کہ وضو نہیں ہوئی ہے. جی فتوضأوا وهم رجال فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء. بس ان کی ایڑیاں جو تھی ان پر پانی نہیں پہنچا, وہ چمک رہی تھی. لم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار اسبغوا الوضوء. رواه مسلم. پوری کیا کرو وضو کا, کوئی چیز کوئی عذر رہ نہ جائے. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. حضور نے میں ناصیہ پر مسح کیا اور امامے پر بھی مسح کر دیا. حنابلہ کے نزدیک سے مسح امامے پر جائز ہے. تمہیں جائز وہ تو ہے تب رما مسا جائز کون ہے, امامے پر جائز. کس طرح طریقہ معلوم نہیں, حنابلہ کے نزدیک میں جائز, مگر ان کے ہاں مگر ان کے یہاں جیسا مسا خفین پہ ہو نا اس کے لیے شرط ہے, اور جو شرطیں مسا خفین کی ہیں وہی ان کے یہاں بھی, اور وہ یہ ہے کہ مسا جو ہے امامہ جو ہے وضو پر باندھا گیا ہو, سمجھے, اور علی طریق المسلمین باندھا گیا ہو. علی طریق المسلمین ان کے یہاں وہ کہلاوے جو بدوؤں کا دستور ہے کہ یوں باندھتے اور ایک یوں لا کے نیچے کو. بدوؤں کو دیکھا کبھی, یہ بدو ہاں بدو یوں لا کے باندھتے یوں, سمجھے, اور اوپر کو لے جا کے سب باندھنے تو یہ وہ چھوٹی دیا جاؤ اسی. تو ان کے نزدیک جیسا میں خوب پہن کر نکالنے میں تنگی ہے, اس طرح پر امامہ کی کھولنے میں تنگی ہے, سمجھے. تو ان کے نزدیک اس امامے کے اوپر ان شرائط کے ساتھ جو سب تک ساری کی ساری جو ہے مسئلے کو پہن کی ہو, یعنی طہارت پہنا ہو, ایک دن رات تک اس کو جو ہے کر سکتا ہے, پھر نکال دے, یہ امامہ میں جائز ہے. مگر اور تینوں اماموں کے نزدیک نہیں مسا اماموں پر. شافعیہ حنفیہ کو تو کوئی دقت ہے نہیں اس بات ہے کہ ان کے نزدیک تو کیا ہے, حنفیہ کے نزدیک ناسیہ پر کر لینا کافی, ناسیہ ہو ہی گیا ہے. شافعیہ کے نزدیک اس سے بھی کہ چند بانوی پر کرنا کافی, مگر مالکیہ اس سے آپ ہیں سمجھے, ان کی زیادہ مشکل ہے شدید. کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا, یہ ابتدا میں تھا. مالکیہ جو کہتے ہیں بس. امام محمد کے موطا میں امام مالک سے روایت ہے قرآن المسور امامت ہے اولا سمت ہو رہا, وہ ان کی دلیل ہے. ہماری یہی دلیل ہے. ہاں جی, ابھی تو شروع ہوا. لے جو کہیں میں ہمارے نزدیک اس میں کچھ کار نہیں ہونے کا, اس بات ہے کہ جب میں ناشتے پر ہو گیا
تو فرض ادا ہو گیا. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا کہ دہنے کو ابتدا کیا کرتے تھے ہر نیک کام میں. اس کے درمیان میں وضو ہے کہ دانا ہاتھ پہلے دھوتے تھے, دانے بازو پر دانا پاؤں پہلے دھوتے تھے, اور اسی طرح سے جو جوتا پہننے میں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز زینت ہو اس کے درمیان میں تو دانے سے ابتدا کرنی ضروری, اور جو زینت نہ ہو جیسے پخانے میں جانا اس میں باہر سے ابتدا کرنے والا. متفق علیہ. فصل کتنی بڑی فصل ہے, ایک صفحے کی زیادہ ہے. چلو تیرا ہی جینا چاہے تو بات ہے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواہ احمد. کیونکہ کپڑا زینت ہے نا جی, تو کپڑا پہننے میں ہونا چاہیے, کپڑے میں آستین دانی اور وضو. رواہ احمد وابو داود. وعن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. رواہ الترمذی وابن ماجہ. جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے اس کی وضو کامل نہیں ہوتی. وضو ہو جا مگر کمال نہیں ہوتا. ورواه احمد وابو داود عن ابي هريره والدارمي عن ابي سعيد الخدري عن ابي وزاد وفي اوله لا صلاة لمن لا وضوء له. بس جس میں دو مضمون ہوئے, ایک ہے کہ جس کی وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ تو فرض کا درجہ, اور جس کا جو ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھے اس کی وضو نہیں ہوتی, کمال کا درجہ. وعن لقيط بن صبيرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. بس وضو کو جو پورے اعضاء پر پورا پانی ڈال کے, یعنی کہ یہاں سے رہ گیا وہاں سے رہ گیا, اور خلال کیا کروں انگلیوں میں تاکہ یہاں بھی اسوا ہو جائے. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اور ناک میں پانی چڑھنے میں خوب مبالغہ سے زور سے چڑھایا کر, مگر روزے کی حالت میں نہیں. اس بات ہے کہ روزے کی حالت میں ہم دیر سے بات کر کے اندر نہ چڑھ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. رواه ابو داود والترمذي والنسائي وروى ابن ماجه والدارمي الى قوله بين الاصابع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي. بس یہ بھی وہی مضمون یہاں پاؤں کی اضافہ ہے کہ جب وضو کیا گیا تو انگلیوں کا ہاتھ کی بھی اور پاؤں کی بھی خلال کیا گیا. وروى ابن ماجه نحوه وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. یعنی وہاں سے شروع کرتے اور اب اوپر تک لے جاتے, یعنی رگڑا کے ساتھ کرتے کہ پاؤں کی انگلیاں جو ہے ملی بھی ہوں, اس سے اچھے سے نہ رگڑے, پانی پہنچتا نہیں. رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته. یہ ہے حنک, داڑھی کا نیچے لاتا تو پانی لے کے یہاں کو ڈال دے, اور جو ہے نیچے سے خلال کیا کرتے تاکہ داڑھی کے بھی خلال ہو جائے. اگر اوپر ہی سے کرے تو اوپر ہی رہے, جب ہاتھ سے کریں گے تو ساری داڑھی کا ہو جائے. وقال هكذا امرني ربي. رواه ابو داود. اور یہ کہا کہ میرے رب نے اسی طرح حکم کیا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليتوضأ بيده اليمنى ولا يمسح بشماله. رواه ابو داود والترمذي والنسائي. اور یہ کہا کہ میرے رب نے اسی طرح حکم کیا.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته رواه الترمذي والدارمي. وعن أبي حية رضي الله تعالى عنه قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا حتى أنقاهما مطلب خوب رگڑ کے دھویا صاف پجامے یوں نہیں جیسے پانی ڈال کے بھی پھیر لیا. وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال احببت ان اريكم كيف كان. اس میں جو ہے وہ ایک بات ہے کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کے پی کے دکھلایا اور ان کا حضور کا بھی دستور یہ تھا اور اسی کی بنا پر بعض رومن جو وضو سے بچا ہوا اس کو مستحب بتانے کھڑے ہو کے پینا وضو سے بعد. قال احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والنسائي. وعن عبد خير رضي الله تعالى عنه قال نحن جلوس ننظر الى علي حين توضأ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ جو وضو کر رہا تھا. اس لیے کہ میں نے پڑھی بھی کہ جن نے کہا کہ صحابہ کرام قاضی ہے نا اگر ہے کہ قاضی ہے کہ صحابہ کرام کے تعلیم کے دستور تھا کہ صحابہ کے افعال کو خوب دیکھا کرتے تاکہ دیکھنے کے حضور کا کیا معمول تھا چاہتے کہ وہ حضور کی نقل اتارتے. فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3 مرات. ناک میں پانی ڈالنا جو وہ تو دانے ہاتھ سے لیکن ناک کا جھاڑنا جو چونکہ گندگی ہے وہ بائیں ہاتھ سے. فعل هذا 3 مرات ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس جو کہا کہ جو جس کو یہ بات خوش لگتی ہو جس کو یہ بات خوش لگتی ہے کہ حضور کے وضو کر کے دیکھے کیسے کیا کرتے تو اس کو دیکھ میں نے اسی طرح کر کے دکھائی. وهذا طهور رواه الدارمي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك 3 رواه ابو داود. یہ کفن واحد جو ہے یہ وہی ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ہے ناک پانی بھی اسی ہاتھ سے دیا اور کلی بھی اسی ہاتھ سے دی. یہ کوئی یہ معلوم نہیں کیا جو پانی یہ اس کا ذکر نہیں کیا جو پانی بس تو یہ تو سب کے معافی ہو جائے گا. اور ایک ہی جب پانی سے کیا سمجھ گئے تو اس کو جو ہے میں نے کہی دیا تھا کہ بیان جواز کے واسطے کبھی کیا حضور نے. اور اس کی 2 صورتیں بتائی. بات یہ ہے کہ 3 دفعہ کلی کر کے پھر 3 دفعہ پانی پہلے 3 دفعہ کلی کر لی اور جو بچا ہوتا اسے 3 دفعہ ناک کو پانی دے دیا. اور بات یہ کریں کہ پہلے کلی کر لی پھر ناک کو پانی دے دیا تاکہ ترتیب قائم رہے. پھر کلی کر لی پھر ناک کو پانی دے دیا دونوں. جی ایک مطلب تو وہ جو پہلے ذکر کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی ہاتھ سے یعنی داہنے ہاتھ سے وہ تو ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ ایک ہی پانی سے. جی رواه ابو داود والترمذي. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. جو مسئول نے مسح کیا اور یہ مسح کرنے کے بعد اس کو تو اندر کے حصے کو تو اس سے کیا اس وقت سے جو انگوٹھا تو اس میں جاتا نہیں اور وہ اوپر کے حصے کو جو انگوٹھے سے. رواه النسائي. عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. صدغيه اس کو بھی اس جگہ اس کو بھی رگڑا پانی نہ ہو جائے اور جو ہے وفي رواية أنه توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه رواه أبو داود. اپنی 2 انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں بھی ڈالا تاکہ وہ ہو جائے. جی وروى الترمذي والرواية الأولى وأحمد بن ماجه الثانية. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. بس ایک تو یہ کہ جے سن
जब हाथ धोए ना, हाथ धोए तो इसमें पानी लगा रह गया, इसी से मसला कर दिया, जो कहीं नहीं बल्कि मसले के वजह नया पानी दिया। رواه الترمذي ورواه مسلم مع زوائد وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يمسح الماقين ماقين وضو کے درمیان میں وہ یہ کانوں آنکھوں کا کوئی یہ قدم ہے ان کو بھی مسح کیا کرتے ہیں۔ وقال الاذنان من الراس رواه ابن ماجه وابو اور یہ داود فرمایا کہ اذنان راس سے ہے، یعنی وہ ہے کانوں کا مزہ سر کے مسح کے ساتھ ہوا۔ رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي وذكر قال حماد لا ادري الاذنان من الراس من قول ابي امامه ام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اوپر گیا تھا کہ الاذنان من الراس سے کہا، یہ دونوں یہ مقولہ ہے، مجھے تردد ہے کہ حضور نے فرمایا الاذنان من الراس یا حماد نے۔ وذكر دو آدمی بتا بھائی چل کئی راوی ہو گئے رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي بس ذکر ابو داؤد ترمذی آخر کے دو تین آدمی ہو گئے نا روایت کرنے والے۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔